بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وقال الله سبحانه وتعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. وقال الله سبحانه وتعالى يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین بڑی قدرت والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف کے اندر جگہ جگہ اپنی قدرت کا تعارف کروایا. تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین کی منشا کو پہچانیں اور قیامت تک کے آنے والے انسان اپنا مقصود اللہ رب العالمین کو بنائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کہ سامنے والے کی طاقت کیسی ہے، کتنی ہے، اور دنیا کے انسان ان کی طاقت سے، ان کے عہدے سے متاثر ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف کے اندر اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو کھول کھول کے بیان فرمایا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. آج دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. حالات ہمارے سامنے ہیں، چاہے وہ حالات موافق ہو، وہ مخالف ہو، یہ اللہ کی مشیت سے ہے. اس کے پیچھے اللہ رب العالمین کی چاہت ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ساری کائنات کے اندر، سارے عالم کے اندر جو انقلابات رونما ہو رہے ہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ حکومتوں کی طاقت ہے، نہ عہدے والوں کی طاقت ہے، نہ مال والوں کا تاثر ہے، بلکہ ان تمام کے پیچھے بزرگ دوستو اللہ رب العالمین کی مشیت ہے، اللہ رب العالمین کی چاہت ہے. ایک مومن کو اس کا ایمان یہ سبق سکھاتا ہے کہ وہ دنیاوی حالات سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتا، چاہے وہ حالات جانی ہو، چاہے وہ حالات مالی ہو، چاہے وہ حالات کہیں سے بھی آ رہے ہو. ایک مومن اگر اپنے ایمان میں مضبوط ہے اور اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ مستحکم ہے، وہ ذرہ برابر ان حالات سے متاثر نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف کے اندر بے شمار واقعات کو بیان فرمائے. اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں. اس لیے بزرگ دوستو یہ جو دعوت کی جو محنت ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارا مقصود اللہ بن جائے، ہمارا مقصود اللہ بن جائے، اور اس کے لیے ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کو بولنا پڑے گا، اللہ کی بڑائی کو بولنا پڑے گا. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زبان پر جس کا ذکر ہوتا ہے آدمی اسی سے متاثر ہوتا ہے. آج ہماری زبانوں پر کس کا ذکر ہے وہ ہم سمجھتے ہیں،
مولانا فرماتے تھے اگر ہماری زبانوں کے اوپر اللہ کی طاقت کا ذکر ہوگا، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا ذکر ہوگا، اللہ رب العالمین کے صفات کا ذکر ہوگا، اللہ رب العالمین کے ضابطے کا ذکر ہوگا، تو پھر ہم اللہ رب العالمین ہی سے متاثر ہو گے، اللہ رب العالمین کے غیر سے ذرہ برابر متاثر نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے کلام اللہ شریف کے اندر اپنے ضابطے کو بیان فرمایا، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہمارا ضابطہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ زمانے کے انقلابات کیسے ہو جاوے لیکن اللہ رب العالمین کا ضابطہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاۃ طیبہ۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا ایک مستحکم قانون ہے، مضبوط قانون ہے جو کبھی بدلتا نہیں کہ جو مرد و عورت ایمان والی ہو، ایمان والا ہو، اور اس کے بعد نیک اعمال کا پابند ہو، اللہ رب العالمین کے حکموں کا پابند ہو، اپنی خواہشات کے اوپر اللہ رب العالمین کے حکموں کو ترجیح دے۔ اللہ کا ضابطہ کہہ رہا ہے لنحینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کے لیے خوشگوار زندگی کے فیصلے کریں گے۔ خوشگوار زندگی ایک تو ہمارے دماغوں میں ہے کہ بڑھیا زندگی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بڑھیا سا مکان ہو، بڑھیا سی سواری ہو، بڑھیا سا کاروبار ہو، لوگ سلام کر رہے ہو، لوگ اٹھ جاتے ہو، کہ یہ بڑھیا زندگی نہیں ہے۔ بڑھیا زندگی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لنحینہ حیاۃ طیبہ، اس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خوشگوار زندگی کس کو کہتے ہیں، حیات طیبہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود بیان فرماتے ہیں اس کا تصور مخلوق نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میرے حکموں کے ذریعے سے، میں تم کو یاد کروں گا۔ جب آدمی اور جب مومن بندہ اللہ رب العالمین کا حکم پورا کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین عرشوں پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فرش پر کوئی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، عرش پر اللہ رب العالمین اس کا ذکر خیر فرماتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کی چاہتوں کے پورا ہونے کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اذکرکم، میرے حکم کو پورا کرو پھر میں تمہاری خواہشات کو پورا کروں گا۔ اللہ پھر عزتوں کے فیصلے کرے گا، اللہ پھر برکتوں کے فیصلے کرے گا، اللہ پھر امن و امان کے فیصلے کرے گا، اللہ رب العالمین پھر خوشحال زندگی کے ہمارے لیے فیصلے کرے گا۔ اس لیے بزرگ دوستو، سب سے پہلے غیر اللہ کا تاثر ہم اپنے دلوں کے اندر سے نکالیں، اور ایک اللہ رب العالمین کی ذات کا تاثر، اس کی طاقت کا تاثر، اس کی قدرت کا تاثر ہم اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اپنی اپنی مجلسوں کے اندر اللہ رب العالمین کی صفات کو بھی بولے اور اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو بھی بولے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، زندگیوں میں ٹینشن اور جھمیلے اور پریشانیاں اور یہ مصیبتیں اور ہمارے دماغوں کے خلاف، ہمارے پلان کے خلاف جو کام ہو رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین کے حکموں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پر بھی، جس شکل میں بھی، جس حال میں بھی، جس جگہ پر بھی اللہ کا حکم ٹوٹے گا وہاں پر بے دینی کی نحوست جنم لے گی۔ ایک پانی کی ٹنکی ہے، چاہے اس میں سوراخ چھوٹا سا ہو یا بڑا سوراخ ہو، لیکن وہ لیکیج تو ہونے والا ہے، وہاں سے پانی ٹپکنے والا ہے۔
مولانا فرماتے تھے کہ جہاں پر بھی اللہ کا حکم ٹوٹے گا بے دینی کی نحوست وہاں پر جنم دیں گے۔ اگر کاروبار میں اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں فرمائیں گے، بلکہ تو جانے تیرا کام جانے، تو جانے اور تیرا کام جانے۔ پھر آدمی کے لیے بھی اس کے حلال کمانا مشکل ہو جاتا ہے، امانت داری کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، سچائی کا دامن پکڑنا آدمی کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ معاملات کے اندر اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پر اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کی ناراضگی اترے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سخطک وغضبک، یا اللہ میں تیرے غصے سے اور تیری ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین کے غضب کے نزول کا سبب، اللہ رب العالمین کے غصے کے اترنے کا سبب اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ رب العالمین کے حکموں سے اعراض کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں، ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں کہ بھئی ہماری اپنی زندگیوں کے اندر حکموں والی زندگی آ جائے، ہمارے اندر حکموں والی زندگی آ جاوے اور خواہشات والی زندگی ہم چھوڑ دیں۔ مولانا فرماتے ہیں خواہشات کو اللہ رب العالمین نے قربان کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، نہیں یہ کہ خواہشات پر ہم عمل کریں اور ہم اپنے من کے پجاری بنے اور ہم اپنے خواہشات کے غلام بنیں۔ اس لیے مولانا کے بیانوں میں اور مولانا کے مذاکروں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہر جگہ اللہ کے حکم کا اور اپنی خواہش کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف اللہ کے حکموں کی برکتیں ہیں، اور ایک طرف اپنی خواہشات ہیں، اور ایک طرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی نحوستیں ہیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور اس بات کا یقین دلوں میں ہوگا کہ میں حکم کو پورا کروں گا، چاہے زمانہ میرا مخالف ہو جائے، خاندان والے میرے مخالف ہو جائے، چاہے میرا نفس میرا مخالف ہو جائے، میں تو اللہ کا حکم پورا کروں گا، اس لیے کہ اللہ کے حکم کی پورا کرنے میں عزتیں ہیں، برکتیں ہیں، محبتیں ہیں، دعا کی قبولیت ہیں، اور کل قیامت کے میدان میں اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ کا حکم بڑی قدرت والا ہے۔ یہ آسمان جو کھڑے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کھڑے ہیں، یہ زمین جو ہیں ہم دکھائی دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم سے بچھی ہوئی ہے، پہاڑ جو کھڑے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے کھڑے ہیں۔ جس دن اللہ رب العالمین کا حکم ختم ہو جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ہم دیکھیں گے پہاڑوں کو روح کے گالوں کی طرح دنیا میں اڑیں گے، اللہ کا حکم ہٹا وہاں سے۔ تو اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کے حکم کو پورا کریں گے اللہ رب العالمین زندگی کو خوشگوار بنائے گا۔ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں گے زندگی ہماری تنگ ہو جائے گی۔ سکون تو میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے دین میں رکھا ہے۔ سکون کا مالک کون؟ اللہ۔ راحت کا مالک کون؟ اللہ۔ برکت کا مالک کون؟ اللہ۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے میری مرادیں پوری ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے تکلیفیں میرے پاس نہ آئے، مصیبتیں میرے پاس نہ آئے، بیماریاں میرے پاس نہ آئے۔ بزرگو دوستو ان تمام کا مالک اللہ ہے۔ اضحک وابکا، خوشیوں کا مالک بھی اللہ ہے، غمی کا مالک بھی اللہ ہے، امات و واحیا، موت دینے والا بھی اللہ ہے، زندگی کو دینے والا بھی اللہ ہے، مالک الملک، حکومت کا دینے والا بھی اللہ ہے۔ حکومت کے دینے کے پیچھے اس کی مشیت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکومت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے حکومت کو چھین لیتا ہے۔ وَعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، تُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ذلت بھی اللہ رب العالمین دیتا ہے، لیکن اس کے اسباب ہیں، اسباب۔ عزتیں کس کو ملتی ہے؟ ذلتیں کس کو ملتی ہیں؟ راحت و آرام کس کو ملتا ہے؟ ٹینشن جھمیلے کس کو ملتا ہے؟ اس کے اسباب ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تاریخ خطبہ دیا تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا میری امت اگر دین پر عمل کرے گی، اللہ رب العالمین کے حکموں پہ عمل کرے گی اور میرے مبارک اجمل انور طریقوں پہ عمل کرے گی، تو اللہ رب العالمین حکمرانوں کو جو منصف ہوں گے، ایسے حکمران، ایسے حاکم میری امت پر اللہ رب العالمین مسلط کرے گا۔
اور خدا نخواستہ اگر میری امت اللہ کی نافرمانی کرے گی، دین کے خلاف سارے کام کریں گے، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے حکمران کو مسلط کریں گے جو منصف نہیں ہوں گے، جو ظالم ہوں گے، ظالم، جن کے دلوں میں رحم نہیں ہوگا، جن کے دلوں میں خیر خواہی نہیں ہوگی، جن کے دلوں کے اندر ترحم کا مادہ نہیں ہوگا۔ یہ سبب ہے، سبب۔ زندگی ہماری دین سے خالی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، کہ دنیا کی زیب و زینت پہ عاشق ہو گئے، دنیا کی زیب و زینت کو سب کچھ سمجھ لیا، اور آخرت کے حالات سے اور آخرت کی نعمتوں سے ہم لوگ غافل ہو گئے۔ دعوت کی اس مبارک محنت میں جو بنیادی کام ہے وہ اندر کی مایا کو مضبوط کرنا ہے، اندر کی مایا کو پکا اور مضبوط بنانا ہے، جو نبی علیہ السلام کا پہلا سبق تھا۔ 13 سال مکی زندگی کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کے قلوب پر ایسی محنت کی کہ سب کی مایا اتنی مضبوط ہو گئی کہ اللہ کے حکم کے خلاف چاہے حکومت آ جاوے قربان کر دیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے چاہے بادشاہت آ جاوے وہ بھی قربان، اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے چاہے نفع بہت سارا آ جاوے وہ بھی قربان، لیکن اللہ رب العالمین کا حکم میں قربان نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی ناراضگی بڑی سخت چیز ہے۔ نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، یا اللہ میں تیری رضامندی چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی رہے۔ اور اللہ رب العالمین راضی کب ہوتے ہیں؟ اس کی اطاعت سے، اس کے احکامات کی بجاوڑی سے۔ اس لیے بزرگ دوستو، اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو بیان کریں۔ دنیا کا ایک ضابطہ ہوتا ہے، دنیا کی حکومت کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک ضابطہ ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو نیند حرام ہو جاتی ہے، معاشرے میں رہنا حرام ہو جاتا ہے، باہر نکلنا حرام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس نے قانون کے ضابطے کے خلاف ایک کام کیا۔ ہم ذرا محاسبہ کریں، اپنا مراقبہ کریں کہ ہم ہر قدم پر اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے گھروں میں اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے معاملات میں اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، اپنے محلوں کے اندر اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں، خلوتوں میں جلوتوں میں اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو توڑ رہے ہیں۔ اس لیے آج ہماری زندگیاں اس میں سکون نہیں ہے، محبتیں نہیں ہیں، برکتیں نہیں ہیں، ہمدردیاں نہیں ہیں، خیر خائیاں نہیں ہیں، کیونکہ ہر جگہ اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو ہم توڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں گے، اس کی برکتیں ہم دیکھیں گے۔ گھروں میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کا ماحول ہوگا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ماحول گھروں کے اندر ہوگا، تو گھروں کے اندر برکتیں آئے گی، گھروں کے اندر محبتیں آئے گی، گھروں کے اندر خیر خواہی کا جذبہ آئے گا، گھروں کے اندر اللہ رب العالمین کے مخلوق فرشتے آئیں گے۔ اور اس کو سیکھنے کے لیے بزرگ دوستو ایمان کی طاقت ہے، اپنے ایمان کو بنانا، اپنے ایمان کو مضبوط بنانا، اور ایمان کو بنانے کے لیے یہ ملاقاتیں ہیں، یہ 2.5 گھنٹے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف کروانا ہے، یہ مسجد کی تعلیم ہے۔ آدمی کا ذہن بنتا ہے پہلے۔ صحابی ہیں، غیر ایمان والے تھے، نبی علیہ السلام اپنی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے آخرت کے مذاکرے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کا تعارف بیان فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس منظر کو، ابھی نبی کی بات کو سنا نہیں ہے، ابھی نبی علیہ السلام کے مجلس میں وہ آئے نہیں ہیں، بس سامنے سے وہ دیکھ رہے ہیں۔ کیا پر رونق منظر ہے، کیا پر نور مجلس ہے، کیا نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے کیسی کیسی باتیں نکل رہی ہے، اس کے نور کو وہ محسوس کر رہے ہیں۔ اور صحابہ بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ
بڑی اطاعت کے ساتھ، بڑی غلامی کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اجمل انور اطہر باتوں کو سن رہے ہیں۔ ان کا نام تھا زید بن الخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، وہ اتنے لمبے قد والے تھے، جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے یا اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو ان کا پاؤں کا تلوا زمین پر ٹچ ہوتا تھا۔ بس اس منظر کو دیکھ کر ان کے دل میں ایمان نے جگہ پکڑ لی، اور وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا، ایمان میں داخل ہو گئے۔ بزرگوں دوستو، دین کی مجلسوں کا یہ تاثر غیر ایمان والوں نے قبول کیا۔ اگر ہم تواضع کی نیت کے ساتھ اپنے اندر ایک جاہلانہ صفت پیدا کر کے کہ تعلیم کے حلقوں میں ہم بیٹھیں گے، مجھے کچھ نہیں آتا، میں اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ میرا دل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اور پیاری باتوں سے پرنور ہو جاوے، اس لیے میں بیٹھنے جا رہا ہوں، تو بزرگوں دوستو ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کا تاثر نکلے گا، اور خالق کی طاقت کا تاثر دلوں کے اندر آئے گا، اور اسباب کا یقین ہٹے گا، اور اعمال سے زندگیاں بنتی ہے اس کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام رکھا زید بن الخیر، کہ زید تو خیر کے بیٹے ہیں، خیر کہتے بھلائی۔ آج ہمارے دلوں کے اندر اس کی عظمتیں نہیں رہی۔ آج ہم زندگیوں کے اندر دین پر عمل کرنے کا شوق کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی عظمت نکل گئی۔ عظمت کیوں نکل گئی؟ تو اس کے قریب جانا ہی ہٹ گیا۔ دیکھو دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی اسباب کے اندر لوگ دکانوں کے پیچھے بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ محنتیں کر رہے ہیں، قریب جا رہے ہیں، اپنے بدن کو کھپا رہے ہیں، کھانے کو آگے پیچھے کر رہے ہیں، عظمت ہے دلوں کے اندر، اور کہتے ہیں کاروبار، کام کر رہے ہیں، کاروبار کے تقاضے وہ پورے کر رہے ہیں، سفر کرنا پڑے دور تک جائیں گے، اور سفر کی تکلیفوں کو برداشت کریں گے، کیوں؟ کام ہے، کام۔ آج ہمارا معاملہ دین کے ساتھ ایسا نہیں ہے، اس لیے ہمارے اللہ والے فرماتے ہیں کہ اپنی تعلیم کے حلقے کو مضبوط بناؤ۔ کتنا ذوق اور شوق کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی کو سنتے تھے، ایک مشغلہ تھا ان کا، کیونکہ محبت اللہ سے تھی۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو پکا مومن ہوگا، جو پکا ایمان والا ہوگا، وہی اللہ سے محبت کرے گا، اور جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی ہر بات مانی جاتی ہے، اس کے تذکروں کو سننے میں مزہ آتا ہے، اس کی طاقت کو سننے میں مزہ آتا ہے، اس کے چرچے کہاں ہو رہے ہو وہاں پر کھڑا رہنے میں مزہ آتا ہے، کیوں؟ ہم کو اس سے محبت ہے۔ اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت اللہ سے کون کرے گا؟ جو پکا مومن ہوگا۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف بیان فرما رہا ہے، یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون۔ نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، اور نبی علیہ السلام کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی تعریف کو سن کر ایک خوشی محسوس ہوئی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر، کبوتر کے انڈے کے بقدر نبی علیہ السلام نے سونا اس صحابی کو ہدیے میں دیا۔ آج ایمان تازہ ہو گیا، آج مزہ آ گیا اللہ رب العالمین کی تعریف سن کر۔ حالانکہ گھنٹوں پر نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بڑائی کو بولتے تھے، اللہ رب العالمین کے صفات کو بولتے تھے، اللہ رب العالمین کے ضابطوں کو بولتے تھے، پھر بھی پیارے آقا علیہ السلام سن رہے اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ کی طاقت، اللہ سے ہونے کا یقین، اور ایک کبوتر کے انڈے کے برابر ایک سونا ہدیے میں دے رہے۔ یہ ہمارے غذا۔ آج ہمارا نفس خشک ہو چکا ہے، دل خشک ہو چکا ہے، سب کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اسے اللہ کے پاس جانے میں وحشت معلوم ہو رہی ہے، نماز لمبی پڑھنے میں وحشت معلوم ہو رہی ہے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے میں وحشت معلوم ہو رہی ہے، تہجد پڑھنے میں وحشت معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے حضرت صدقات کے اندر، مزدور بیچارہ، مزدور
کوئی صحابی نہیں، کوئی تابعی نہیں، کوئی اللہ کا ولی نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، بازار میں کھڑا رہنے والا مزدور ایک مچھلی کو اٹھا رہا ہے اور مالک کے گھر پہ چھوڑنے جا رہا ہے۔ اتنے میں اذان کی آواز ہو گئی، وہ مزدور مالک سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ نے بلایا ہے، میں آپ کا نوکر تو ہوں لیکن سب سے پہلے میں اللہ کا غلام ہوں، یہ مچھلی آپ کے حوالے، میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں، جی چاہے انتظار کر لینا، میں اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد آؤں گا، آپ کا کام پورا کر دوں گا، اگر جی چاہے کسی اور کو اپنا مزدور بنا لینا۔ وہ کھڑا ہے مچھلی لے کر، وہ مزدور مسجد کے اندر گیا، اس کو مزہ آ رہا ہے، اللہ کی سبحان اللہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے، اللہ اکبر کہنے میں مزہ آ رہا ہے، الحمدللہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے۔ اب کئی ساری نمازیں نکل گئے پر وہ مزدور نکلتا نہیں۔ اس نے آواز دی، چلو جلدی کرو، گھر پہ جانا ہے، مچھلی لے کے جانا ہے، گھر والے انتظار میں ہیں، پکائیں گے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہے اس کا جواب کیا ہے۔ وہ مزدور کہہ رہا ہے، جو آپ کو اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھ کو اندر سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی محبت کی چاشنی چکھ لی تھی، اس نے مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سب صحابہ کو اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق تھا اور سارے صحابہ کے قلوب نے اللہ کی محبت کی چاشنی کو چکھ لیا تھا، اس لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، ان کو مزہ آ رہا ہے۔ ہم لوگ چاشنی کھاتے ہیں، مزہ آتا ہے، ان کو مزہ کس پر آ رہا ہے کہ ہمیں ایمان کے خاطر تکلیفیں دی جا رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، گھر سے نکال رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے، کیوں؟ اس کے پیچھے کس کی نسبت ہیں؟ اللہ کی نسبت۔ یہ ہے دعوت کی مبارک محنت کہ ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، نبی علیہ السلام کے طریقوں کی محبت آ جائے، اور اس یقین کے جذبے کے ساتھ ہم اللہ رب العالمین کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقوں پہ عمل کرے کہ اسی میں میری بھلائی ہے، اسی میں میری کامیابی ہے، اسی میں میری راحت ہے، اسی میں میری آبادی ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام مسئلوں کا حل اللہ رسول کی غلامی کے اندر ہے۔ یقین کو بنانا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں جو اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچ گیا۔ بڑی کامیابی کیا ہے میں تصور میں نہیں لا سکتا، آپ تصور میں نہیں لا سکتے، دنیا کا کوئی علامہ تصور میں نہیں لا سکتا۔ کہنے والا کون؟ مالک الملک ہے کہ وہ کامیابی کو پہنچ گیا۔ اس لیے دین کو اپنی زندگیوں میں لائے، اور دین کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کا طریقہ وہ ایمان کا راستہ ہے، وہ یقین کا راستہ ہے۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے ہیں، دیکھا ایک ہرن ایک صحابی نے اس کو شکار کر کے پکڑ لیا ہے اور وہ اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہے، اس سے چھوٹنا چاہتی ہے۔ نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، اس شکاری کے پاس گیا اور کہا یہ ماں ہے اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی ہے اور یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ حضور سفارش کر دو تاکہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا دوں اور میں فوراً آؤں گی واپس، میں رہ نہیں جاؤں گی۔ وہ ہرن ماں ہے، اس کے جذبات کیسے ہوں گے کہ بچوں کو چھوڑ کر واپس میں شکاری کے ہاتھ میں چلی جاؤں؟ اور شکاری کیا کرتا ہے؟ پالتا تھوڑی ہے، شکاری تو ذبح کرے گا، پکائے گا، کھائے گا، کھلائے گا۔ لیکن وہ ہرن کیا کہہ رہی ہے؟ نبی علیہ السلام سفارش کروا دو، میں اپنے بچے بھوکے ہیں، دودھ پلا کے واپس میں آ جاؤں گی۔ نبی علیہ السلام نے سفارش کی اس کو جانے دو۔ وہ دوڑتی جا رہی ہے، اپنے بچوں کو جو لپٹ رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، اور اخیری دیدار وہ کر رہی ہے۔ پتہ نہیں ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی، میں نے نبی سے وعدہ کیا ہے اور سچائی میں نجات ہے، مجھے واپس تو جانا پڑے گا۔ اب وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس جا رہی ہے۔ نبی علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس صحابی سے سفارش کی اس کو چھوڑ دو، حق تو آپ کا تھا، حلال مال ہے، اب جو چاہے کرتے، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ اس صحابی نے اس کو چھوڑ دیا، یا تو سفارش کر دی یا پھر انہوں نے بذات خود چھوڑ دیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو اس ہرنی کو اس کی سچائی نے نجات دی،
سچ نجات دیتا ہے۔ اور صرف معاملات میں سچائی نہیں ہوتی، ایک ہماری سچائی اللہ کے ساتھ بھی ہے، ایک سچائی کا معاملہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ آ کر نبی علیہ السلام نے چند کلمات بولے، اس میں ایک کلمہ یہ بھی تھا، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ فیما بینہ وبین خلقہ، جو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لے گا، سچائی کا معاملہ اللہ کے ساتھ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کا معاملہ اور مخلوق کا معاملہ ٹھیک کر دے گا، صحیح کر دے گا، سارے معاملات اللہ رب العالمین حل کر دے گا، سارے ٹینشن اللہ رب العالمین دور کر دے گا، سارے جھمیلے اللہ رب العالمین دور کر دے گا۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح ہے، یہ اپنے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے، یہ اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرتا ہے، اللہ کا ضابطہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی زندگی خوشگوار بنا دے گا۔ اور مکمل دین کے 5 بڑے بڑے شعبے ہیں، مکمل دین زندگیوں میں لائے۔ ایک آدمی دین پر عمل کرتا ہے ماحول کو دیکھ کر، سب لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، مجھے بھی نماز پڑھنی ہے، سب لوگ صدقہ دے رہے ہیں، مجھے بھی صدقہ دینا ہے، سب لوگ حج میں جا رہے ہیں، مجھے بھی حج میں جانا ہے۔ اور ایک آدمی دین پہ عمل کرتا ہے حالات کی بنیاد پر، بیمار ہو گئے، چلو مسجد میں چلو، نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، یاسین شریف پڑھنی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اور ایک آدمی دین پہ عمل کرتا ہے منچاہی کی بنیاد پر، جی میں آیا سچ بولا، جی میں آیا جھوٹ بول لیا، جی میں آیا صف اولیٰ کے پابند، جی میں آیا نماز قضا ہو گئی، جی میں آیا بڑی خدمتیں کر لی، اور جی میں آیا تو بعد میں مخلوق کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں۔ اور ایک ہے حقیقت والا دین، اور دین میں کیا ہے؟ کرنے کے کام اور نہ کرنے کے کام۔ صحابہ کی زندگیوں کے اندر جو دین تھا وہ نہ حالات والا تھا، نہ خواہشات والا تھا، اور نہ ماحول والا تھا۔ ان کی زندگیوں میں جو دین تھا وہ حقیقت والا دین تھا، وہ صرف کرنے کے کام کر لیتے، نہ کرنے کے کاموں سے بچتے تھے۔ اس لیے ان کی دعائیں مؤثر، ان کی نمازیں مؤثر، ان کا غیر ایمان والوں کو دیکھنا مؤثر، ان کا چلنا مؤثر، اور ہر وقت ان کے دلوں کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ابھرتا تھا، نبی علیہ السلام کو خوش کرنے کا جذبہ ابھرتا تھا۔ کیوں؟ ان کی زندگیوں کے اندر جو دین تھا وہ حقیقت والا دین تھا، تو دین کی ساری برکتیں ان کی زندگیوں کے اندر تھی۔ آج اللہ معاف کرے، مسجد کے اندر میری زبان کیسے اللہ کی بڑائی بولتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، اور پھر مسجد کے باہر کے ماحول میں ہماری زبان کا کیا حال ہوتا ہے؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مسلمان غیبت کرے گا اللہ رب العالمین ٹھان لیتا ہے میں اس کو ذلیل کروں گا۔ یہ قرآن کا حرام ہے، قرآن کا حرام۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا، جس آدمی نے قرآن کے حرام پر ایمان نہیں لایا اس کا قرآن پہ ایمان ہی نہیں ہے۔ قرآن کا حرام کیا ہے؟ غیبت مت کرو، تجسس مت کرو، کسی کو حقیر مت جانو، وَكُونُوا عِبَادِ اللَّهِ اِخْوَانًا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے واسطے بھائی بھائی بن جائے۔ اور یہ بھائی چارہ صحابہ نے کر کے دکھایا، وہ بھی آخر انسان تھے، دین ان کے پاس وہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے، قرآن ان کے پاس وہی تھا جو آج ہمارے پاس ہے، انہوں نے بھائی چارہ کر کے بتلایا، کسی کا برا صحابہ نہیں چاہتے تھے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ملعون ملعون من دار مؤمنا او مکر به، ملعون ہے وہ آدمی، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ آدمی جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے یا کسی مسلمان کے ساتھ مکر کرے۔ بہت سے گناہ ایسے ہیں، ماں باپ کا نافرمان یہ ملعون ہے، نماز کا چھوڑنے والا یہ ملعون ہے، حرام کمانے والا یہ ملعون ہے، اس طرح یہ بھی ملعون ہے جو کسی ایمان والے کو تکلیف پہنچائے یا پھر کسی ایمان والے کے ساتھ مکر کرے، مکر اپنی برتری حاصل کرنے کے لیے کسی مسلمان کو ذلیل کرے، اس کے عیبوں کو بیان کرے، یہ آدمی ملعون۔ صحابہ کی زندگیاں ان حرکتوں سے بالکل پاک تھی، وہ بھی پاک تھے،
اس لیے کہ جس دین کو انہوں نے زندگی میں داخل کیا تھا وہ بڑا پاک تھا، اس لیے ان کے دل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے قلوب کیسے تھے؟ بالکل پاک تھے، ابرہم قلوب، ان کے دل بڑے پاک تھے، کتنے بڑے پاک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی، ایک بات پر ربیعہ اسلمی کو تھپڑ لگا دیا۔ ہم انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، آدمی مارتا ہے، ظلم کرتا ہے آج کے ماحول میں، لیکن ان کے سامنے آخرت تھی کہ نہیں، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، بڑے آدمی ہیں، مجھ سے زیادتی ہوئی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بات بڑھ گئی، خود معافی مانگ رہے ربیعہ سے، مجھے معاف کر دو۔ اب وہ شرم محسوس کر رہے ہیں، اتنے بڑے آدمی مجھ سے معافی مانگے، وہ تو ہوتا رہتا ہے، نہیں آپ مجھ سے معاف کر دو، مجھ سے زیادتی ہوئی، نہیں مانے، نبی علیہ السلام کے دربار میں گئے، اللہ کے رسول زیادتی ہو گئی، ربیعہ پہ زیادتی ہو گئی، میں نے خود معاملہ صلح کرنے کی کوشش کی اور میں نے معافی مانگنا چاہا، پر وہ تو شرم محسوس کر رہے ہیں۔ تو ربیعہ کے خاندان والے اور بگڑ گئے، زیادتی تو کی اور پلس نبی سے شکایت بھی کر ڈالی، حالانکہ شکایت نہیں تھی، وہ نبی علیہ السلام کو سفارشی بنانا چاہتے تھے، آپ کچھ کہہ لو تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، کیوں؟ کل قیامت کے میدان میں اگر مجھ سے حساب لیا گیا اس بارے میں، اس میں طاقت نہیں ہے کہ میں اس کا حساب دے سکوں۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ دعوت کی محنت، مبارک محنت کی برکت سے آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، حساب کے دن کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا تو پھر میں کیا جواب دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، 12 سال کے بعد عبداللہ ابن عمر نے خواب میں دیکھا تو پسینہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، کہا ابا یہ آپ کی حالت کیسی ہو گئی؟ تو فاروق اعظم نے جواب دیا، بیٹا اب خلافت کے حساب سے میں فارغ ہوا ہوں۔ ان کی خلافت کیسی تھی؟ منصفانہ تھی، اچھی خلافت تھی ان کی، بڑے ہمدرد تھے مخلوق کے، پھر بھی 12 سال خلافت کی، 12 سال کے بعد خلافت کے حساب سے اب میں فارغ ہوں۔ بزرگوں دوستو، ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، ہماری زبان کیا بول رہی ہے، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، ہم کن کے حقوق کو دبا رہے ہیں؟ کل قیامت کے میدان میں اگر حساب لے لیا گیا ہم کیا حساب دے پائیں گے؟ تو حقیقت والا دین، جس دن زندگیوں میں حقیقت والا دین آئے گا اللہ ہماری مدد کرے گا، دین کی برکتیں زندگیوں میں ظاہر ہوگی اور باطل طاقتوں کا اللہ رب العالمین بذات خود اپنے لشکروں کے ذریعے سے پارا پارا کر دے گا۔ حقیقت والا دین، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ منچاہی دین پر جو لوگ عمل کرتے ہیں ان کا بدلہ کیا ہے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، جو لوگ منچاہی دین پہ عمل کرتے ہیں یا لوگوں کی نگاہ میں واہ واہ حاصل کرنے کے واسطے دین پہ عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین دنیا میں رسوائی کے فیصلے کرتے ہیں۔ حقیقت والا دین، جو کرنے کے کام اللہ رسول نے بتلائے ہیں وہ ہم کریں گے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے ہم سے روکا ہے ہم اس سے بچیں گے، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے۔ اپنے مذاکروں کے اندر، اپنی تعلیم کے حلقوں کے اندر اپنے آپ کو جمانا اور ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے آپ کو طلب کی کیفیت کے ساتھ بٹھانا، تب جا کے یہ دین ہم کو لگے گا۔ جیسے صحابہ کرام نے گھنٹوں پر اللہ رسول کی باتوں کے سنوں میں لگایا، اپنے آپ کو وقف کیا، تب جا کے ان کو یہ دولت ملی ہے اور ان کو یہ کیفیت ملی ہے۔ تو مکمل دین پر ہمیں عمل کرنا ہے، اور مکمل دین پر عمل کرنے کے لیے حقیقت والا یقین چاہیے، حقیقت والا ایمان چاہیے۔ اور ایمان کیا؟ جیسے ہم لوگ کرنے کے کام کرنے میں ہمارا یقین کیا ہوتا ہے؟ اللہ ثواب دے گا۔ زکوٰۃ کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اللہ کیا کرے گا؟ ہمارے مال کو پاک کرے گا۔ حج کرنے کیوں جا رہے ہو بھائی؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ روزہ کیوں رکھ رہے ہو بھائی؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو کیا جھوٹ سے اللہ نے نہیں روکا؟ سود سے اللہ نے نہیں روکا؟ قطع رحمی کرنے سے اللہ رب العالمین نے نہیں روکا؟ کسی کا مال ضبط کرنے سے اللہ نے نہیں روکا؟ کسی کے ساتھ مکر کرنے سے اللہ رب العالمین نے نہیں روکا؟ کسی کا عیب بیان کرنا، عیب ڈھونڈنا، عیب جو ہے کسی تبلیغ کرنا، اس سے اللہ رب العالمین نے نہیں روکا؟ یہ ہماری کام ہے کہ جو کرنے کے کام ہے اس کو تو خوب کر رہے ہیں، اور نہ کرنے کے کاموں سے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔
صحابہ کرام کی زندگیوں میں خوف تھا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی، اللہ ناراض ہوگا، جب اللہ رب العالمین ناراض ہوگا تو حالات عالم بگڑ جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں عداوتیں پیدا ہو جائے گی، اسباب سے برکتیں نکل جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور کی تھیلی تھی، نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا ابو ہریرہ کیا ہے اس میں؟ چند کھجوریں ہیں، لاؤ۔ نبی علیہ السلام نے اس میں ہاتھ ڈال، جو مجمع سامنے بیٹھا ہوا تھا سب کو کھجوریں کھلائی، ان کو بھی کھجوریں کھلائی، خود کھائی، اور فرمایا نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ لو اپنی تھیلی پکڑو، کھاتے رہیے کھلاتے رہیے۔ برکتیں اعمال میں ہیں، برکتیں نبی علیہ السلام کی اطاعت میں ہیں، برکتیں دین کی محنت کے اندر ہے، برکتیں اللہ رب العالمین کے حکموں کو بجاوری کرنے میں ہیں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا، نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر کا دور آیا، اس تھیلی میں سے کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اس تھیلی میں سے کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ وہ کوئی بڑا تھیلا نہیں تھا، وہ معمولی تھیلی تھی، کھاتے رہے کھلاتے۔ عثمان ابن عفان کا دور آیا، کھاتا رہا کھلاتا رہا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں لوگوں پر 2 مصیبتیں آئی ہے، میرے اوپر 3 مصیبتیں آئی ہیں، مجھے اپنی زندگی کے اندر 3 مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایک تو جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، یہ میرے واسطے بڑی دکھ کا دن تھا، بڑی مصیبت کا دن تھا۔ ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ، یہ میرے واسطے بڑی دکھ اور بڑی مصیبت کا دن تھا، اور جس دن یہ میری تھیلی گم ہو گئی یہ دن بھی میرے واسطے بڑی دکھ اور بڑی مصیبت کا دن تھا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ تھیلی گم ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں 27 سال تک اس تھیلی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھلاتے رہے اور کھاتے رہے اور لوگوں کو کھلاتے رہے، مہمان نوازی کرتے رہے، گھر والوں کو کھلاتے رہے، لیکن کبھی اس تھیلی کے اندر کوئی کمی نہیں۔ یہ برکتیں کہاں سے آئی؟ زندگی پر دین کے پابند رہے، زندگی پر نبی علیہ السلام کے طریقوں کے پابند رہے، زندگی پر اللہ رب العالمین کے حکموں کے پابند رہے، برکتیں ان کے پاس آتی رہی۔ ایک صحابی پیشاب کر رہے ہیں، بل میں پیشاب کر رہے ہیں۔ اب بتاؤ جو آدمی پاخانے میں جائے یا پیشاب کی جگہ جاوے اس کو وہاں سے سونا مل سکتا ہے؟ تصور میں آ سکتا ہے کہ مجھے یہاں سے سونا ملے گا، اور وہ 1 تولہ نہیں، 2 تولہ نہیں، 1 اشرفی نہیں، 2 اشرفی نہیں، 17 اشرفی۔ وہ صحابی پیشاب کر رہے ہیں، اس پیشاب کے سوراخ کے اندر سے ایک چوہا نکلا، اس کے منہ کے اندر اشرفی تھی، اور کس کی؟ سونے کی اشرفی تھی۔ واپس گیا، دوسری لایا، واپس گیا، تیسری لایا، چوتھی لایا۔ علماء فرماتے ہیں 17 اشرفیہ وہ لے کر آیا، اور اخیر میں وہ تھیلی بھی خالی لے کر آیا کہ اب نہیں، اب چلے جاؤ۔ پیشاب کرنے بیٹھے ہیں اور برکتیں ان کے قدم چوم رہی ہیں۔ یہ کس کی برکتیں تھیں؟ دین کی برکتیں تھیں، دین کے کام کی برکتیں تھیں۔ تو ہمارے اوپر 2 ذمہ داریاں ہیں، ایک تو حقیقت والا دین زندگیوں میں داخل کرنا، کرنے کے کاموں کو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ نہ کرنے کے کاموں سے بچنا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے حکم کے توڑنے کی جو نحوست ہوتی ہے وہ نمازوں کو لے اڑے گی۔ اگر آدمی نماز، تہجد کا پابند، اشراق کا پابند، فرض نمازوں کا پابند، اگر اس نے کسی کا ایک حق مارا ہے کل قیامت کے میدان میں اس حق کے بدلے میں ساری تہجدیں دینی پڑے گی، نمازیں دینی پڑے گی، سب دینا پڑے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں حقوق والے جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں وہ حقوق والوں کے لیے کر رہے ہیں، اپنے لیے نہیں کر رہے۔ تو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے بچنا، ورنہ پھر ملاوٹ والا دین ہو جائے گا۔ اس لیے دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ صحابہ اللہ سے یا اللہ رب العالمین دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ بغیر ایک صحابی کا لشکر جا رہا ہے، ایک صحابی بیمار ہے، بارش ہو رہی ہے، ہاتھ نہیں اٹھا رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ بارش تو رحمت کی چیز ہے، سب پہ گرے، لیکن میں بیمار ہوں، مجھ پر نہیں گرنی چاہیے۔ اب بتاؤ بارش گر رہی ہے، مثال کے طور پر 30 کی جماعت ہے، سب پہ گر رہی ہے، ایک پہ نہیں گر رہی ہے۔ اب ایک منزل پر سارے صحابہ جمع ہوئے، سارے ساتھی، تو دیکھا سب گیلے، یہ گیلے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بیمار تھا اور یہ پانی مجھے نقصان پہنچا تھا، میں نے اپنے اللہ سے کہہ دیا تھا سب پہ پانی ٹپکے پر مجھے بچا۔ یہ تعلق اللہ رب العالمین، مستورات کا بھی تعلق اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا تھا کہ مستورات نے بھی دعا کے راستے سے، اپنے تعلق کے راستے سے اللہ رب العالمین کو
منایا، پھر اللہ رب العالمین نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ ایک بچہ مر گیا، اس کو نہلایا گیا، اس کو کفنایا گیا، نبی علیہ السلام سامنے موجود ہے، ماں کو خبر دی گئی آپ کا بچہ چلا گیا ہے۔ وہ آئی، اس نے نبی سے نہیں فرمایا اللہ کے رسول دعا کر دو میرا بچہ زندہ ہو جائے، ورنہ معاشرے والے برادری والے تانا دیں گے۔ ماں باپ کے دین کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس کے بیٹے کو بھی لے لیا، نبی سے نہیں کہا، خود دعا مانگی۔ یہ میں خوشی سے اسلام میں داخل ہوں، خوشی سے ایمان قبول کیا، اب تو نے میرا بچہ لے لیا، کل قیامت کے میدان میں تو اس کو زندہ کرے گا، مجھے یقین ہے، لیکن اگر دنیا میں تو نے زندہ نہیں کیا، میری برادری والے، میرے معاشرے والے مجھے تانا دیں گے، اللہ تو اس کو زندہ کر دے۔ انس بن مالک فرماتے میں نے دیکھا کفن میں حرکت پیدا ہو گئی اور وہ بچہ زندہ ہو گیا، اور وہ بچہ کئی سالوں تک زندہ بھی رہا۔ یہ تعلق دین کے راستے سے ملا، یہ تعلق تعلیم کے راستے سے ملا، یہ تعلق اعمال کے راستے سے ملا، یہ تعلق نبی علیہ السلام کے طریقوں کی اتباع کے راستے سے ملا۔ ہمارے ذمہ دوسری ذمہ داری ہے لوگوں کو دیندار بنانا، خود اپنے آپ کو دین کا پابند بنانا، لا تکلف الا نفسک وحرج المؤمنین، اور لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دینا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرمایا کرتے تھے تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کا حکم سمجھ کر بے چینی کے جذبے کے ساتھ امت میں گھومنا، یہ ہے تبلیغ۔ ایک تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے دین کی محنت کرنا اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اس طرح اللہ کے دین کی محنت ہی اللہ کا حکم ہے۔ بزرگ دوستو، اللہ کا حکم سمجھ کر امت کے بے دینی کے جذبے، اللہ رب العالمین امت کی ہمدردی کا جذبہ دلوں میں پیدا کرے اور بے دینی کو دور کرے۔ اس جذبے کے ساتھ امت میں جانا، جان و مال کو لگانا، اللہ کے بندوں کو اللہ کا تعارف کروانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ کوئی ایسا عمل دے دے کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگے، تو کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ داؤد تو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑ دے، تو میرے بندوں کا تعلق مجھ سے جوڑ دے، میں تو اس کو اپنا محبوب بنا دوں۔ بڑا اونچا میں نے دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، ماشاءاللہ کروڑوں انسان اللہ کے نام پر قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کے دین کی محنت کر رہے ہیں۔ ابھی ذرا یہ مجمع سوچے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہے، آقا علیہ السلام آخری امتی ہے، یہ امت آخری نبی ہے، ہم آخری امتی ہے، اب تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ اب جو بگاڑ دنیا کے اندر ہے، دیکھو معاشرے کے اندر، بازاروں کے اندر، گھروں کے اندر، شادیوں کے اندر، ہر جگہ آپ دیکھو اللہ رب العالمین کے احکامات توڑے جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے دین کو دھکا دیا جا رہا ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے تھے نبی علیہ السلام یتیم تھے، دائی حلیمہ نے اپنے سینے سے لگایا، برکتیں کھل گئی، سینہ دور سے بڑھ گیا۔ اس سواری سے وہ آ رہی تھی وہ بالکل مڑیل ٹٹو تھی، کمزور تھی، نبی علیہ السلام یتیم تھے، اللہ نے طاقتور بنا دیا۔ دائی حلیمہ جس علاقے میں رہتی تھی وہ بنجر علاقہ تھا، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی وہاں آمد کی برکت سے اس علاقے کو بالکل ہرا بھرا کر دیا۔ مولانا فرماتے تھے آج بھی اللہ کا دین یتیم ہو گیا ہے، دکاندار دھکا دے رہا ہے تو ہمارے پاس مت آ، شادی والے دھکا دے رہے ہیں تو ہمارے پاس مت آ، کاروبار والے دھکا دے رہے ہیں تو ہمارے پاس مت آ، مسلمان کہہ رہا ہے تو ہمارے پاس مت آ۔ اللہ کا دین یتیم ہو گیا ہے، جو اس کو اپنے سینے سے لگائے گا اپنی زندگیوں میں لائے گا۔ جیسے اللہ رب العالمین نے دائی حلیمہ کے لیے برکتوں کے فیصلے کیے، ہمارے واسطے بھی اللہ برکتوں کے فیصلے فرمائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن یہ ہے کہ اس ایمان والے کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اس حال میں جیو گے اسی حال میں مرو گے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے مخلوق کو اللہ کا پیارا بناتے ہوئے، دین کا کام کرتے ہوئے ہماری موت آئے گی، بزرگ دوستو فرشتے ہمارے استقبال کریں گے، فرشتے ہمارے استقبال کریں گے۔ اور جن اللہ والوں کی ایسی موتیں ہوئی ہے خواب میں سے تذکرے ہمیں ملتے ہیں کہ ان کا کیسا استقبال ہوا، کیوں کہ وہ زندگی پر اللہ رب العالمین کے بندوں کی فکر میں رہے کہ ان کے ایمان کی سلامتی کیسے ہو جاوے، یہ جنت میں داخل ہونے والے کیسے ہو جاوے، یہ جہنم کی آگ سے کیسے بچ جاوے۔ فرماتے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان والے کے لیے سب سے بڑی غمی کا دن یہ ہے کہ دنیا میں مسلمان تو تھا لیکن اس کی موت جو آ رہی ہے اس کی زبان پر ایمان کے بول نہیں۔ حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں اپنی کتاب کے اندر، ایمان والا ہے، اس کی دکان تھی اور بے دینی کے ساتھ دکان چلا رہا تھا، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ میری دکان کے ترازو کا کانٹا میرے گلے میں چبھ رہا ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اگر بے دینی کے عالم میں جی گئے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارا پھر کیا بنے۔ بزرگو دوستو، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ابھارا، جاؤ چلے جاؤ سارے عالم کے اندر،
حج کا تمام ارکان ادا کرنے کے بعد صحابہ چلے گئے. صحابہ کے مزارات چند ہیں جو مشہور ہیں مختلف ممالک کے اندر. باقی صحابہ کے قبریں کہاں ہیں کچھ پتہ, مزار کہاں ہیں کچھ پتہ. کہاں چلے گئے وہ سب؟ وہ زمین کے پیوند بن گئے اللہ رب العالمین کا حکم پورا کرنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم تمام کو نبی علیہ السلام کی وصیت ہیں الا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو یہاں پر حاضرین ہیں وہ غائبین تک اس دین کو پہنچا دے. اس میں ہم سب آ گئے. اس لیے ماشاءاللہ اپنے مسجدوں کے اندر اعمال ہوتے ہیں, ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے. اسی لیے ہوتا ہے تاکہ ہمارا ذہن ہو اور ہم یہاں سے فیصلے کر کے جائیں کہ نہیں ہم مکمل دین پر عمل کریں گے, اللہ کے ضابطے کو ساتھ ملیں گے. جسے وہ ملا اسے سب ملا, جسے وہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا. من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ رب العالمین کا بن جائے گا اللہ اس کا بن جائے گا. اس کے لیے ماشاءاللہ حضرات نے بڑی توجہ کے ساتھ بات سنی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب آخری تقاضا آپ کے سامنے ہے کہ اس دین کو سیکھنے کے لیے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, کروڑوں انسانوں کو جہنم میں داخل کرنے کے لیے بس 4 مہینے کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اطمینان کے ساتھ بیٹھے, انشاءاللہ یہاں پر بھی اذان ہوگی, وقت پر اذان ہوگی, یہاں پر بھی انشاءاللہ جماعت ہوگی. سارے اطمینان کے ساتھ بیٹھے اور اپنے ارادوں کا اظہار کرے کہ نہیں میں انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. جو قربانی کی شکلیں ہیں جو ہم جانتے ہیں, 2.5 گھنٹے کی ملاقات, اور ہمارے بڑے فرماتے ہیں 2.5 گھنٹے کی جو ملاقات ہے وہ تشکیلی ملاقات نہیں ہے. 2.5 گھنٹے صرف تشکیل کے واسطے نہیں ہے. 2.5 گھنٹے تو مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان گھر ہے, ان میں جتنی باری مردوں کی تعداد ہے, ان کے ذہن کو دینی بنانا, اس ماحول کو دینی بنانا, اپنے مسجد کے ماحول کو نبی علیہ السلام والی مسجد کا نمونہ بنانا, اس کے لیے 2.5 گھنٹے ہے. اور 2.5 گھنٹے کے بزرگ دوستوں شروعات کرنی ہے. شروعات جس مسجد کے 2.5 گھنٹے کا عملہ مضبوط ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, اس مسجد کے سارے تقاضے پورے ہوتے ہیں. نمازی ماشاءاللہ کافی تعداد میں ہوتے ہیں, گشت میں کافی تعداد میں ہوتے ہیں, اور تعلیم کے حلقوں کے اندر کافی تعداد میں لوگ بیٹھتے ہیں. اور اس میں ہمارے ایمان کی حفاظت ہے. جو مقامی اعمال جو ہے نا وہ ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہے, ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. کہ زندگی بھر دن بھر دنیا کو بولتے ہیں, سبب کو بولتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں ہماری زبانوں سے نکلتی ہے. ایک تاریک ماحول ہوتا ہے, اس تاریک ماحول سے نکل کر پرنور ماحول میں آنا, فرشتوں کے ماحول میں آنا, اللہ رب العالمین کی نورانی باتوں کو سننا, نبی علیہ السلام کی نورانی باتوں کا مذاکرہ کرنا, تاکہ ہمارا دل واش ہو, ہمارا دل دھل جائے. اس کے لیے بھائی 2.5 گھنٹے مضبوطی کے ساتھ لگانا, اور خاص طور پر صبح کے وقت میں 2.5 گھنٹے لگانا, جو ہمارے بڑوں کی تمنا ہے. نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں سے کہ اللہ میری امت صبح کے وقت جو بھی کام کرے برکت ڈال دے. صبح کے وقت میں میری امت جو بھی کام کرے اس میں کیا کر دے, برکت ڈال دے. اگر صبح کے وقت میں اشراق کے بعد ہم لوگ مخلوق کی ہدایت کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنے کی نیت سے ملاقاتوں میں نکلیں گے, اللہ کے واسطے ان کو اللہ کا تعارف کروائیں گے, نبی علیہ السلام کے دین کا تعارف کروائیں گے, اور آخرت کو بولیں گے ان کو ہدایت ملے یا نہ ملے, بولنے والے کو اللہ رب العالمین ہدایت کی دولت سے نوازے. تو یہ مقامی محنت اپنے ذات کے لیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے قلب معلم, سیکھا ہوا کتا, اس کے فقہی مسائل ہے. ایک آدمی اپنے ہاتھ سے شکار کرے وہ بھی حلال ہے, اور ایک آدمی کتے کے ذریعے شکار کروائے تو وہ کب حلال ہوتا ہے, اس کے علماء نے مسائل لکھے. تو ایک مرتبہ ہرنی جا رہی ہے, اور شکاری نے اپنے کتے کو اس کے پیچھے بھیجا کہ جا اس کو پکڑ کے لا. ہرنی آگے آگے دوڑ رہی ہے اور کتا پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے, اور کتے کی اسپیڈ عام طور پر زیادہ ہوتی ہے ہرنی کے مقابلے میں, لیکن وہ ہرنی اس کتے کے ہاتھ میں نہیں آ رہی. تو شیخ سعدی نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا کہ نیت کا معاملہ ہے, نیت کا معاملہ ہے. ہرنی اپنے بچاؤ کے واسطے دوڑ رہی ہے اور کتا اپنے شیڈ کے واسطے دوڑ رہا ہے. اس لیے وہ ذوق اور شوق کے ساتھ دوڑ رہی ہے اور کتا ڈھیلا ڈھیلا دوڑ رہا ہے. تو یہ جو محنت ہے وہ اپنی ذات کے لیے محنت ہے. اپنی ذات کے لیے محنت کریں گے, شکایتیں بھی نہیں ہوگی, متاثر بھی نہیں ہوں گے, پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے, بلکہ تن من دھن کی بازی لگا کر ہم جو ہے مقامی اعمال کریں. اس لیے مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے رحمہ اللہ, یہ کام بہت آسان ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کام سے اپنے کو بدلنا چاہتے ہیں, اور یہ کام بہت مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کام سے اس جو تحریک سے دوسروں کو بدلنا چاہتے ہیں. ملاقاتیں میری اپنی ذات کے لیے ہے, مشورہ میری اپنی ذات کے لیے ہے, 2.5 گھنٹے میری اپنی ذات کے لیے ہیں, 2 تعلیم میری اپنی ذات کے لیے ہے,
2 گز میری اپنی ذات کے لیے ہے، اور ماہانہ 3 دن ہفتہ طے کر کے اپنے ساتھ جماعت بنا کے لے جاؤں، یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ ہفتہ واری اجتماع اپنی ذات کے لیے ہے، قیام و طعام اپنی ذات کے لیے ہے، اور ہفتہ واری مشورہ یا میری اپنی ذات کے لیے۔ اس نیت کے ساتھ کام کریں گے، دور تک کریں گے، دیر تک کریں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم اقبل بقلوبنا الى دینک واقبل بقلوب جميع المسلمين الى طاعتك۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى۔ وصلی اللہ تبارک وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔